خالی گھر۔ شہر کے ایک سنسان علاقے میں ایک پرانی کوٹھی تھی جسے سب لوگ خالی گھر کہتے تھے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دروازے، گرد آلود کھڑکیاں اور چھت سے جھولتی پرانی جالیاں دیکھ کر کوئی بھی قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ محلے کے بزرگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو چیخیں سنائی دیتی ہیں، کھڑکیاں خود بخود کھلتی اور بند ہوتی ہے اور اندر جنوت کا بسیرا ہے۔ مگر آج 6 دوست علی، بلال، حمزہ، سلمان، کاشف اور ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری رات اس گھر میں گزاریں گے۔ سب سے آگے علی چل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ضد اور تجسس تھا۔ اس نے کہا، یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں، آج رات سب سچ سامنے آ جائے گا۔ بلال نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں، کل ہم سب کو بتائیں گے کہ خالی گھر صرف ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، جنوت کا ڈرامہ نہیں۔ باقی لڑکے دل ہی دل میں خوفزدہ تھے، مگر دوستی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کر گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو دروازہ خود بخود دھڑام سے بند ہو گیا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ بدبو اور بوسیدہ لکڑی کی سڑاند نے سب کے دلوں کو بوجھل کر دیا۔ قدموں کی چاپ گونجی جیسے ان کے علاوہ کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ حمزہ نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اوپر کی منزل پر جاتے ہوئے سیڑھیاں خود بخود چرچرائیں، جیسے کسی نے بھاری قدم رکھا ہو۔ سلمان نے ٹارچ جلائی، مگر روشنی نے اندھیرے کو کاٹنے کے بجائے اور گہرا کر دیا۔ دیوار پر لمبے کالے سائے ہلنے لگے۔ اچانک ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی اور سب کے دل اچھل گئے۔ کاشف ہانپتے ہوئے بولا، یہ مکان زندہ ہے؟ وہ سب ایک بڑے کمرے میں گئے۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے اور فرش پر زنجیریں بکھری ہوئی تھیں۔ کونے میں ایک پرانی جھاڑو رکھی تھی جو خود بخود ہلنے لگی۔ ریحان نے کانپتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر علی نے ڈانٹ کر کہا، ڈرپوک نہ بنو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات گہری ہونے لگی، بارش شروع ہو گئی اور کھڑکیوں سے پانی کے ساتھ سرخ قطرے بھی اندر آنے لگے، جیسے بارش کی جگہ خون برس رہا ہو۔ بلال نے کانپتے ہوئے کھڑکی بند کی، مگر اس کے ہاتھ پر خون جم گیا۔ اس نے چیختے ہوئے ہاتھ جھٹکا، لیکن خون اس کی جلد کے اندر اترنے لگا۔ اس کی چیخ سن کر سب پیچھے ہٹے اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود کھلا اور ایک لمبے قد والا سایہ اندر آیا۔ اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آنکھیں دہکتے انگارے تھیں۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، یہ خالی گھر نہیں، یہ ہمارا مسکن ہے۔ ساتھ ہی درجنوں سائے دیواروں اور چھت سے اترنے لگے۔ جنوت نے کمرے کو بھر دیا۔ کچھ نے اپنی زبانیں باہر نکال کر زنجیریں چاٹیں، کچھ چھت پر الٹے لٹک گئے۔ علی نے ہمت کرتے ہوئے بلند آواز میں کلمہ پڑھا تو ایک لمحے کے لیے سائے پیچھے ہٹے، مگر پھر وہ ہنسنے لگے۔ وہ ہنسی کانوں کو پھاڑنے والی تھی، جیسے لوہے کے ٹکڑے رگڑنے کی آواز۔ حمزہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا، مگر باہر اندھیروں کا سمندر تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھینچا گیا اور اس کی چیخ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ سلمان دیوار سے لگ گیا، مگر ایک سایہ اس کے جسم میں گھس گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، منہ سے جھاگ نکلا اور اس نے خود اپنے گلے کو نوچ ڈالا۔ اب باقی 4 لڑکے دہشت کے عالم میں تھے۔ بلال کا ہاتھ کالا ہو چکا تھا اور وہ ہچکچاتے ہوئے گر پڑا۔ کاشف نے قرآن کی آیات پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان لڑکھڑانے لگی۔ سائے اس پر لپکے اور اس کا جسم ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ علی اور ریحان بھاگتے ہوئے نیچے تہخانے میں جا پہنچے۔ وہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، یہ مت کھولو، مگر علی نے کہا، یہی خزانہ ہے۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر سے کھوپڑیاں اور جنوت کے کٹے ہوئے چہرے نکلے۔ ایک دھماکے کے ساتھ زمین ہلنے لگی اور درجنوں جنوت دھوئیں کی شکل میں باہر نکلے۔ انہوں نے علی کو پکڑ کر چیختے ہوئے اندھیرے میں گھسیٹ لیا۔ علی کی چیخیں حویلی میں گونجتی رہیں۔ اب صرف ریحان بچا تھا۔ وہ روتے ہوئے اذان دینے لگا۔ جنوت نے کانپتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، ان کے جسم دھواں بننے لگے اور وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ صبح کی اذان کے ساتھ خالی گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جب گاؤں والے اندر آئے تو انہیں صرف ریحان نیم بے ہوش ملا۔ باقی 5 دوست ایسے غائب تھے جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔
آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس خالی گھر سے رات کو چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اگر کوئی اندر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔